السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ مالیاتی معاملے کے شرعی پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی خاص طور پر وہ صورتحال جب کوئی چیز جیسے گاڑی ادھار پر زیادہ قیمت میں بیچی جائے اور پھر فوراً ہی کم نقد قیمت پر واپس خرید لی جائے۔ جی ہاں، یہ ایک عام مشاہدے میں آنے والی صورتحال ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی تفصیلات اور اسلامی نقطہ نظر بتاتے ہیں، تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس لین دین کی گہرائی کو سمجھنے کی۔ بالکل۔ تو منظرنامہ کچھ یوں بنتا ہے، جیسے فرض کریں کسی کے پاس گاڑی ہے، مارکیٹ ویلیو شاید کوئی 8-10 لاکھ روپے ہو۔ وہ اسے کسی اور کو 15 لاکھ میں بیچتا ہے، لیکن ادھار پر۔ ٹھیک۔ اب اس سے پہلے کہ وہ دوسرا شخص 15 لاکھ ادا کرے، پہلا بیچنے والا یا تو خود یا پھر کسی تیسرے بندے کو بیچ میں ڈال کر کمیشن دے کر کہتا ہے کہ جاؤ بھائی اسی خریدار سے وہی گاڑی 8 لاکھ نقد میں واپس لے آؤ۔ اچھا۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ سودے ہیں، ہے نا؟ پہلا ادھار کا، دوسرا نقد کا۔ پر کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ نہیں، یہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلامی فقہ جو ہے وہ اس کو کافی تفصیل سے دیکھتی ہے۔ جو پہلا حصہ ہے نا، یعنی کسی چیز کو نقد قیمت سے زیادہ پر ادھار بیچنا، جی، جسے بیع معجل کہتے ہیں۔ بالکل، بیع معجل، یہ اپنی جگہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جب تک قیمت اور ادائیگی کی مدت واضح ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر پہلا حصہ ٹھیک ہے تو پھر مطلب گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ وہ واپسی کی خریداری میں کوئی مسئلہ ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اصل جو پیچیدگی ہے وہ دوسرے حصے میں ہے، یعنی وہی چیز اسی بندے سے واپس خریدنا۔ ہاں، جبکہ پچھلی ادھار قیمت ابھی ادائی نہیں ہوئی، اور وہ بھی کم نقد قیمت پر۔ او اچھا۔ یہ چیز شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ چاہے اصل بیچنے والا خود یہ کام کرے یا کسی ایجنٹ کو بھیجے، یعنی وکیل کے ذریعے۔ جی، وکیل یا ایجنٹ کے ذریعے حکم نہیں بدلتا۔ یہ جو دوسری بیع ہے نا، کم قیمت پر نقد والی، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب پہلی بیع جائز ہوتے ہوئے بھی دوسری بیع نے پورے معاملے کو ناقابل قبول بنا دیا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ اگر یہ سارا کام، یہ پورا طریقہ کار اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جسے پیسوں کی ضرورت ہے، یعنی وہ جو ادھار پر خرید رہا ہے، جی جی، وہ سیدھا سیدھا سود پر قرض نہیں لینا چاہ رہا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک مہنگی چیز ادھار لیتا ہے اور فوراً اسے کم قیمت پر نقد بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا ہیلا ہوا۔ بالکل، اسلامی فقہ کی اصطلاح میں اسی چیز کو بیع اینا کہتے ہیں۔ بے ہے نا، یہ نام میں نے سنا ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو رہی ہے۔ جی، بیع اینا کو جمہور فقہا یعنی اکثر علماء مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں، مطلب سخت ناپسندیدہ، جسے چھوڑ دینا چاہیے۔ مکروہ تحریمی؟ جی، کچھ فقہا نے تو اسے ناجائز بھی کہا ہے، بلکہ ہمارے زیر نظر جو ذریعہ ہے اس میں ایک حدیث کا بھی حوالہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاشرے میں اس قسم کے لین دین عام ہو جائیں گے تو یہ رسوائی اور ذلت کا باعث بنیں گے۔ رسوائی اور ذلت، یہ تو مطلب کافی سخت الفاظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی ناپسندیدگی کیوں؟ وجہ غالباً یہ ہے کہ دیکھنے میں تو یہ خرید و فروخت لگ رہی ہے۔ ہاں، کاغذ پر تو 2 سودے ہیں۔ جی، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ نقد رقم حاصل کرنے کا ایک چکر بن جاتا ہے، ایک ہیلا بن جاتا ہے جو اپنی روح میں سود کے بہت قریب ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ تجارت حقیقی ہو، ملکیت منتقل ہو، رزق منتقل ہو۔ صحیح۔ بیع اینا میں اصل مقصد چیز کا لین دین نہیں ہوتا، وہ تو بس ایک آپ کہہ لیں آڑ ہوتی ہے۔ اصل مقصد نقد رقم کا حصول ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے قرض کو تجارت کا روپ دینا ہوا؟ بالکل، جو بالواسطہ طور پر سود کی طرف لے جا سکتا ہے۔ شریعت صرف ظاہری شکل نہیں دیکھتی، وہ معاملے کی حقیقت، نیت اور اس کے مجموعی اثر کو دیکھتی ہے۔ تو خلاصہ پھر کیا نکلا؟ مطلب اگر میں سمجھوں تو ادھار پر مہنگا بیچنا ٹھیک ہے، لیکن اسی چیز کو اسی بندے سے ادائیگی سے پہلے کم نقد قیمت پر واپس خرید لینا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ جی،
خاص طور پر اگر یہ نقد رقم کا بندوبست کرنے کا طریقہ ہو جسے بیع عینہ کہتے ہیں اور جسے شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ بالکل درست، آپ نے صحیح خلاصہ کیا، اور یہیں سے کچھ اور سوال بھی ذہن میں آتے ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، ذریعہ خاص طور پر کہہ رہا ہے ادائیگی سے پہلے واپس خریدنا۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ بندہ پہلے 15 لاکھ پورے ادا کر دے اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد پہلا بیچنے والا وہی گاڑی اس سے مارکیٹ ریٹ پر یا کم پر خریدے تو کیا حکم ہوگا؟ تب تو شاید ملکیت پوری طرح منتقل ہو چکی ہوگی۔ چیز یعنی گاڑی کے بجائے کوئی اور چیز اسی خریدار سے فوراً کم قیمت پر خرید لی جائے، کیا تب بھی یہ آئینہ ہی کہلائے گا؟ یہ تو واقعی غورطلب باتیں ہیں، مطلب ان باریکیوں پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، یہ وہ نکات ہیں جو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔